السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہری پورالو سلام دا جواب دیو. السلام علیکم. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اما بعد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. احباب گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عزم نو کے اظہار کے لیے ہے کہ انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے یہ سپاہی، بارگاہ رسالت کے تقدس کے یہ چوکیدار اللہ کے فضل و کرم سے بیدار ہیں، اپنے فرائض کو بخوبی جانتے ہیں. کیا اس عظیم الشان اجتماع میں اپنے بھرپور عزم سے اس بات کا اظہار کرو گے؟ بیدار ہو، بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر بیدار ہو. اور میں آپ کے اس اجتماع کو گواہ بنا کر اور اس موقر اور ذمہ دار سٹیج کے ذریعے ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرنا قطعاً صرف مذہبی کارڈ نہیں ہے. جیسے کہ برادر مکرم حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہم صرف شریعت کی بات کرنے یہاں نہیں آئے. تم نے جو ایوان بالا اور ایوان زیری کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے جو قانون سازی کر رکھی ہے، آئین سازی کر رکھی ہے، اس میں بھی ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کی ضمانت موجود ہے. اور جب بھی کوئی سٹیج پہ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی وائس، کوئی عالم اور کوئی شیخ یہ بات کرے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ختم نبوت کے تحفظ کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں، تو در حقیقت دوسرے معنوں میں وہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے تحفظ کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم دستور پاکستان کے تقدس کا تم سے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور پھر اس تحفظ، اور یاد رکھیے، جس ملک میں، جس مملکت میں آئین کا تحفظ نہ دیا جائے، آئین کی حفاظت نہ کی جائے، اس مملکت اور اس ملک کی بنیادیں کمزور ہوا کرتی ہیں. اور جب جب ختم نبوت کے سٹیج سے تحفظ ختم نبوت کا آوازہ بلند کیا جاتا ہے، جب جب اس سٹیج سے ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کی بات کی جاتی ہے، وہ بلند تر مقصد ایک طرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی مملکت میں سجائے جانے والے ان سٹیجوں کی حیثیت سے دوسرے لفظوں میں یہ پیغام ہوتا ہے، اور آئین کی بات کرنے والوں، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرنے والوں، پارلیمان کے تقدس کی بات کرنے والوں، جہاں باقی سارے معاملات موجود ہیں، ختم نبوت بھی پارلیمان کے تقدس کا حصہ ہے، پارلیمان کی دستاویزات کا حصہ ہے. اگر اس عقیدے سے پسے پشت کرو گے، منہ موڑو گے، پیچھے بھاگو گے، تساہل برتو گے، غفلت کرو گے، تو در حقیقت اس آئین پاکستان سے غفلت کرو گے، اس مملکت پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگے. اور یاد رکھو، مملکت پاکستان کے آئین سے تساہل اور غفلت اور اس سے روگردانی در حقیقت آئین سے اور مملکت سے غداری کے برابر ہے. جو ختم نبوت کی حقوں سے چھیڑ چھاڑ کرے، اس سے منہ موڑے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، وہ آئین پاکستان سے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو آئین پاکستان کو پامال کرے وہ کون ہے؟ اور ذرا جو آئین پاکستان کو پامال کرے وہ کون ہے؟ سارا مجمع بول اٹھے، جو آئین پاکستان کو پامال کرے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور یاد رکھنا، اس سٹیج پہ صرف مسلمان نہیں آئے، ختم نبوت کے چوکیدار نہیں آئے، صرف حرمت رسول کے پاسدار نہیں آئے، ہم پاکستان کے بنانے والے
ان عظیم بزرگوں کی اولاد بھی آئی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے بچوں کے لہو بہائے، جنہوں نے ریاوی اور بیاس کو خون کی ندیوں سے بھر دیا، جنہوں نے اپنی ماں بہنوں کی عصمتوں کے نذرانے اس مقدس سرزمین کے لیے پیش کر دیے۔ ان کے فرزند آئے ہیں، ان کے روحانی بیٹے آئے ہیں۔ یاد رکھنا اس پاکستان کی بنیادوں میں تم لبرلوں کا خون نہیں ہے، ہم اسلام پسندوں کا خون ہے۔ اگر یہ پاکستان اپنے خون سے ہم بنا سکتے ہیں، یاد رکھنا اس کے آئین کا تحفظ بھی اپنے خون سے، حضرات بول کے دو کہ آئین کا تحفظ بھی ہم اپنے خون سے۔ اور یاد رکھنا تم یہ سمجھتے تھے یہ 53 نہیں ہے، یہ 1953 نہیں ہے، یہ 74 نہیں ہے، یہ 77 نہیں ہے، یہ 84 نہیں ہے۔ دنیا بدل گئی، نظام بدل گئے، لوگوں کے ذہن بدل گئے، لوگوں کے طریقے بدل گئے، لوگوں کے اطوار بدل گئے، لوگوں کا کول و نظریہ بدل گیا۔ اور یاد رکھنا سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ انشاءاللہ اور عزیز تا قیام قیامت اس کے چوکیدار انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ کیا ہوگا ہم نہ رہیں گے؟ کیا خوب کہا علامہ صاحب، کیا ہوگا ہم نہ رہیں گے؟ کیا خوب کہا علامہ اقبال نے، کیا خوب کہا۔ اس مشن کو، اس مقدس مشن کو سنبھالے رکھنا میرے بچوں، آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ بزرگ جو ہمیں مشن سونپ کے گئے ہیں، میں اپنے ان جوانوں، اپنے ان رفقا، ان بزرگوں کی موجودگی میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور لوگوں آج بڑے جوان یہاں موجود ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں، دنیا کی لذتوں میں مصروف ہیں، دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ اور جاؤ، تمہیں دنیا مبارک، مجھے اور میرے جوانوں کو اللہ کے دین کی چاکری مبارک۔ چاکری کرو گے اللہ کے دین کی چاکری کرو گے، ختم نبوت کی چاکری کرو گے، حرمت رسول کی پاسداری کرو گے، عظمت توحید کا ڈنکا بجاؤ گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے۔ اور یاد رکھنا اہل حدیث کے یہ نوجوان، یوتھ فورس کے یہ جوان جو علامہ شہید کے لگائے ہوئے اس پودے کے محافظ ہیں، آج ہری پور کے ان شہیدوں کی ہزارے کی سرزمین پہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر اس مشن کو، اس مقدس عنوان کو، اس مقدس پہرے داری اور چوکھٹ کو جس طرح کل خون کی ضرورت پڑی، ہمارے پرکھوں نے بھی کوئی غفلت نہ برتی، آج بھی خون کی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم دیں گے، تیار ہو۔ اور انشاءاللہ میرا بھائی خورشید کہہ رہا تھا اگلا پڑاؤ کے پی کے میں انشاءاللہ پشاور ڈالیں گے، ختم نبوت کا یہ سٹیج پشاور میں سجائیں گے، آؤ گے؟ اور پھر ہم موسمی بندے نہیں ہیں، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہم وقت میدان میں ہیں۔ آج کا پلیٹ فارم، آج کا سٹیج ہری پور سجا ہے، 20 کو رحیم یار ہاں سجے گا، 2 نومبر کو قصور سجے گا، پھر نیا سٹیج، نیا پلیٹ فارم، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قصبہ قصبہ اس عزم کا اظہار کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کہتے رہیں گے، آقا کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ آؤ، اگر یہ مشن تمہیں پسند ہے، اگر یہ مقصد تمہیں پسند ہے، اگر یہ دستور تمہیں پسند ہے، اگر یہ منشور تمہیں پسند ہے، آؤ ان جوانوں کا ساتھ دو گے؟ خورشید صاحب آؤ، خورشید بھائی آؤ ادھر ذرا، جتنے یوتھ فورس کے جوان ہیں یہاں کے ادھر آؤ، ذرا آؤ۔ میں بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا، ذرا آئیے ہماری سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے لیے آئیے، اور جو ختم نبوت کی چوکھٹ کا چوکیدار ہے سب کھڑے ہو کے آؤ، اللہ کو گواہ بنا کر اس میدان میں اترنے والے فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کر دے، اللہ جب تک جسم میں جان ہے، روح میں جسم میں جان ہے اور منہ میں زبان ہے، اللہ تیرے دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، ہر حرمت رسول کی پاسداری کرتے رہیں گے، توحید کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ ساتھ دو گے؟ ان جوانوں کا ساتھ دو گے؟ میری یوتھ فورس کا ساتھ دو گے؟ ان کے شانہ بشانہ چلو گے؟ ان کے قدم بقدم چلو گے؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔